آپ کی سب سے پہلی سیاسی پیشگوئی کون سی تھی؟ 1998 کے اینڈ سے میں نے کام شروع کیا. تو میں جب پڑھنا شروع ہوئی تو 1999 11 اگست کو ایک بہت بڑا گرہن لگنا تھا جس سے کراچی میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا. اس وقت نواز شریف صاحب کی ہیوی مینڈیٹ کی گورنمنٹ تھی اور میرے پاس ان کے ایک منسٹر آتے تھے. وہ منسٹر پھنسے ہوئے تھے نیب کے کیسز میں. تو میں نے انہیں کہا آپ کیسز کی فکر کر رہے ہیں, آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سامیہ جی. اور پھر وہ میں نے سین اپنی آنکھوں سے دیکھا. جس سیاسی پیشگوئی کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, تو آپ نے کس پلیٹ فارم پہ وہ پیشگوئی کی تھی؟ ویسے آج تک نا یہ سوال کسی نے نہیں کیا, لیکن آپ نے کیا باریک سوال کیا ہے. اس وقت سر میرے انٹرویوز شروع ہو گئے تھے اخباروں میں. انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس سال 11 اگست کا جو ایکلپس ہے اس گورنمنٹ کو اڑا دے گا. وہ جو منسٹر تھے فائق جمالی ان کا نام تھا, ظفر اللہ جمالی کے جو بھتیجے تھے, وہ میرے پاس آئے تھے. اب 2019 26 دسمبر جب سارے میرے پینلسٹ کو روشن پاکستان نظر آتا تھا, پاکستان ریکارڈ ترقی کرے گا, پاکستان یہ کرے گا, اب اس وقت بھی میں نے اسی گرہن کو بیس بنایا جو کہ 1999 میں لگا اور ملک کا یہ حال ہوا. آپ نے عمران خان کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی کہ 2020 میں وہ خود نظام کو لپیٹ دیں گے. لیکن 2020 کا خاتمہ تو بالخیر ہوا. عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ کنگ میکر بنے, کنگ نہ بنے. 21 میں بھی وہ صورتحال تھی اور وہی صورتحال 2022 کے اندر بھی ہے, کنٹینیوٹی چل رہے ہیں. تو میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے تو اس ملک میں ایک نئے نظام کی خبر ستارہ دیتا ہے. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں لیکن یہ ایک دن بتائیں گے. 3 باری ایسا وقت آیا ہوگا جب خان صاحب یا تو خود فیصلے کی پوزیشن میں آگے ہوں گے کہ سب کچھ کوئٹ کر دیں. قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا ہے, وہ میں نہیں بتا سکتی, وہ خان صاحب اسی دن بتائیں گے جس دن کوئی کتاب لکھیں گے. ستاروں کا پوشیدہ علم کوئی جرنلسٹ نہیں بتا سکتا. اسی طرح جو سیاسی تبصرے ہیں یہ ایک اسٹرولوجر کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن آپ اپنی سیاسی پیشگوئیوں کی وجہ سے میڈیا میں خاصی مقبول ہیں. اچھا, میں اس میں نا تجزیہ نہیں ڈالتی. تو سر میں تو لاجک کی بات کرتی ہوں, دلیل کی بات کرتی ہوں. اگر جتنی پیشگوئیاں میں ابھی بھی دے رہی ہوں تو میں دلیل کی اس کے بیس کے اوپر ہی دے رہی ہوں. ہاں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے پہلے ہی کہتی ہوں کہ 70 to 75% یہ گائیڈ لائن ہے. میری بہت ساری فیمس پریڈکشنز ہیں. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریٹائر ہوں تو میں کتاب لکھوں, لیکن رب کی دی ہوئی عزت ہے, وہی اس کو قائم رکھ سکتے ہیں. ستاروں کی چال دیکھ کر سیاسی پیشگوئیاں کرنے کے لیے کرنٹ افیئر سے اپ ڈیٹڈ رہنا کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی سر کہ میرے گھر میں نیوز چینلز بند ہیں. میں کوئی تجزیے نہیں سنتی, بخدا میں وہ برداشت ہی نہیں میرا دل کر پاتا. میرا تجزیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, پرومس بائی گاڈ. جب آپ ستاروں کی چال دیکھ کر سیاسی پیشگوئیاں کرتی ہیں, کیا وہ سن کر سیاستدان آپ سے ناراض ہو جاتے ہوں گے؟ اچھا, ویسے یہ مجھے ڈر رہتا تھا. دیکھیں مشرف صاحب کا دور گزرا, زرداری صاحب ایک اپنے اندر ایک الگ ڈکٹیٹر تھے, نواز شریف صاحب. میرا خیال ہے سر اگر آپ حق کے راستے پہ چل رہے ہیں نا, میری بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی کہ میری پاس کوئی چڑیا نہیں ہے, میرے پاس کوئی مخبر نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں بتا سکتی ہوں نا. اب جیسے اس سال اب نواز شریف صاحب کی سڑستی ختم ہوئی ہے تو اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ واپسی کا رسک لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے, کہ تھوڑی بہت سختی کے بعد آپ کی معافی ہو جانی ہے. عمران خان صاحب پوشیدہ علوم میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور ان پر یقین بھی رکھتے ہیں. بالکل جی, بالکل. تو ان کی طرف سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا یا نہیں؟ دیکھیں دھرنے کے دنوں تک تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ دھرنا دیا ہوا تھا تو میرے پاس نمبر تھا, میں ملی نہیں ان سے آج تک کبھی بھی جو ہے. لیکن جب میں نے ریحام خان صاحبہ اور ان کی طلاق کی پیشگوئی کی تو مجھے ڈر بہت تھا. اور وہ بھی پیشگوئی دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اس ڈیٹ سے آگے یہ شادی نہیں چلے گی, اور یہ پیشگوئی میں نے ان کے نکاح والے دن کی, جب نکاح کی دھوم ہر چینل پہ مچی ہوئی تھی. 8 جنوری تھی اور اس ڈیٹ گزرنے میں 2 دن رہ گئے تھے اور طلاق کی خبر آ گئی. کیونکہ خان صاحب کے اندر ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے اسکرپٹ کے خلاف نہیں چل سکتے, وہ اس طرح فلیکسیبل نہیں ہے کمپرومائز کرنے میں. اور مجھے ڈر لگا کہ یہ لوگ مجھے تو شاید وہ کر دیں گے, لیکن ریحام صاحبہ بھی بڑی سویٹ ہوگی اس پیشگوئی کے بعد, جہاں مجھے ملی بڑے اچھے سے ملی. اور اس وقت خان صاحب بھی میرے میسیجز کو رسپونڈ کر دیا کرتے تھے. میں انہیں کہتی تھی, کیونکہ میں سچ مچ پی ٹی آئی کی
ڈائی ہارٹ سپورٹر تھی. یہ میں آپ کے شو میں کنفیس کر رہی ہوں آج, لیکن میرا بھی دل ٹوٹا ہے. سامعہ خان نے پیزا, رولز, سموسے, باربیکیو, دہی بھلے اور فریش جوس سے تواضع کی. سامعہ خان سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ویسے تو آپ کے کلائنٹس میں پاکستان کی شوبیز اور پولیٹیکل ایلیٹ بھی شامل ہے. جی جی, آلموسٹ. وہ آپ سے پوچھتے کیا ہیں کہ ہماری حکومت کب آئے گی, ان کی حکومت کب جائے گی, کیا یہ سوال تو اتنا محسن صاحب انٹرسٹنگ ہوتا ہے. جو پولیٹیشین آتا ہے جو بڑا ہے, ایک سوال کامن ہوتا ہے وزیر اعظم کی کرسی, اور ان کو یہ نہیں پتا اس ملک کے ذائچے میں سب سے بڑی آزمائش وزیر اعظم کی کرسی ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ عموماً مشہور لوگوں کے ذائچے میں وہ کون سی ایسی خاص چیز ہوتی ہے جو دوسرے عام لوگوں کے ذائچے میں نہیں ہوتی؟ ایک اور انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. جب میں سیاسی طور پہ جو کامیاب لوگ جن کو ہر حال میں سیاست قبول کر لیتی ہے یا وہ سیاسی طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں, جن کے ذائچے میں سیٹرن, ستارہ زحل ویل پلیسڈ ہوتا ہے, بعض کے ستارے میں ایگزالٹڈ ہوتا ہے, تو میں ان کو وہاں سے پڑھتی ہوں کہ آپ کو سیاست راس ہے. عمران خان صاحب دیکھیں, شیخ رشید صاحب, مولانا طاہر القادری صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کا بھی یہ ایگزالٹڈ ہے. ایک لسٹ ہے مطلب جن کو ہر حال میں آپ ان کو لائم لائٹ میں دیکھتے رہیں گے. آپ جو بات کر رہی تھی 60 کی, تو یہ 60 ہوتی کیا ہے اور کون لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سر آج تو آپ دوسری چھکے تے چھکا مار رہے ہو. میں آپ کی ٹیم کو جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں سے, پہلے ایک ہاتھ سے سلوٹ کیا تھا, اب دونوں ہاتھوں سے کرتی ہوں. بڑا امپورٹنٹ سوال. اچھا, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جو اس معاملے میں ایک ایوریج لائف میں یہ 3 مرتبہ آتی ہے, اور ایک ہٹ آپ ایک ہی بار زیادہ ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا, باقی پھر اللہ میاں ہاتھ تھولا کر دیتے ہیں. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے, حضرت یعقوب والے واقعے کے اندر موجود ہے. زحل آپ کے ذائچے کے, جب آپ بورن ڈیسٹنی لے کے پیدا ہوئے 12ویں گھر میں جاتا ہے تو وہاں سے اس کا اثر آپ پہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے پائسس کو اس وقت سن کی سرستی لگی ہوئی ہے, تو پائسس کا 2021 بہت ڈیفیکلٹ ایئر تھا, لیکن یہ 2.5 سال قیام کرتا ہے ستارہ. 2.5 سال, پہلے 2.5 سال بہت سخت ہوتے ہیں, دوسرے 2.5 سال آپ کے رشتوں کے امتحان شروع کر دیتا ہے, اور آخری 2.5 سال میں آپ کی مال کی آزمائش لیتا ہے, پھر یہ نکل جاتا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, اتنا بڑا ایمپائر جس آدمی کا ہو اور وہ اپنی ساکھ نہ بچا سکے, صرف سرستی کے کارنامے تھے. عموماً لوگ شادی بیاہ کے لیے رشتے طے کرتے ہوئے اسٹرولوجر سے کمپیٹیبلٹی چیک کرواتے ہیں, تو ان کے ذائچے میں کون سی ایسی کامن چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں؟ Another interesting question, I must say that. دیکھیں, میں لو سٹارز کی اس میں ایک لینگویج ہے. عورت کے لو سٹارز چیک کرنی ہو تو میں سن اور مارس کی پوزیشن بنا کے پڑھتی ہوں. آدمی کے لو سٹار چیک کرنے ہو تو میں مون اور وینس کو ملا کے پڑھتی ہوں. چاند وہ واحد ستارہ ہے چاند کہ جو 52 آورز ایک گھر میں رہتا ہے, 52 آورز کے بعد دوسرے گھر میں چھلانگ کر جاتا ہے. تو یہ مرد کی فطرت میں جو ایک وہ رکھا گیا نا کہ اس کے اندر اس کو چینج کی خواہش آنے شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی سائنس سے ثابت ہوتا ہے.